الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام اور عزیز دوستو، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان ہر اعتبار سے مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے روزے تو فرض فرمائے تھے دوسرے نبیوں کی امتوں پر، لیکن رمضان جیسا مبارک مہینہ ان کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بالکل بندوں سے پاک اور صاف کر دیتے۔ بندے اپنے نیکی کی وجہ سے، رمضان کے مبارک مہینے کی وجہ سے اور رمضان کی برکت کی وجہ سے اور قرآن کی برکت کی وجہ سے اور رمضان کی نسبت اللہ سے ہونے کی وجہ سے اور بندوں کی نسبت رمضان سے تعلق ہونے کی وجہ سے، اللہ پاک ان ساری وجوہات کی وجہ سے بندوں کو بالکل گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ رمض کے معنی ہی جلانے کے آتے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، بہت سارے اللہ کے انعام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، تو نیکیاں کثیر تعداد میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی وجہ سے اور چھوٹے عمل پر زیادہ ثواب ملنے کی وجہ سے انسان کے گناہ کو اللہ پاک بالکل ختم فرما دیتے ہیں اور بالکل انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ رمضان کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں، اور جسے اللہ مل جائے اسے اور کیا چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ رمضان ہمارے اور آپ کی زندگی میں آیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی ہے، رمضان کا حق ادا کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے اور رمضان کی تراویح پڑھنی ہے۔ رمضان میں ایک نماز بھی، فرض نماز ہم سے آپ سے چھوٹنے نہ پائے، اس طریقے کا رمضان ہم اور آپ زندگی کے اندر گزاریں۔ رمضان کے اندر ایک ہم اپنے زندگی کا شیڈول بنائیں، ایک ترتیب دیں اپنی زندگی کو کہ اس وقت تک ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، رات کے آخر حصے میں تہجد پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، دعائیں کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے۔ خود اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں عبادت کے لیے اور اپنے فیملی ممبرز کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے بھی نیکی کرنا آسان بنائیں، ان کو بھی، بچوں کو بھی نیکی کا ایک ماحول دیں، قرآن کا ایک ماحول دیں، اسلام کا ایک ماحول دیں، رمضان کا ایک ماحول دیں۔ بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو آسمان دنیا سے اس دنیا میں نازل فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے۔ اس سے بڑی برکت والی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، رمضان کا تعلق قرآن سے فرمایا اور قرآن کا تعلق رمضان سے فرمایا، اور جو ان دونوں چیزوں سے تعلق جوڑے، مثلا رمضان سے بھی اور قرآن سے بھی، اس کے لیے نور علی نور۔ پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائی۔ یہ سب معاملہ اور یہ سب عمل رمضان کے مبارک مہینے میں ہوا۔ اس سے بڑی برکت اور فضیلت رمضان کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، ایک نفل پڑھو آپ کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، قرآن پاک کی ایک لفظ پڑھو 30 نیکیاں ملیں گی، سننے والوں کو 10 نیکی ملے گی۔ صرف سننے والے کو، پڑھنا نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ جیسے کہ تراویح حفاظ کرام پڑھاتے ہیں
تراویح پڑھانے والے کو ایک ایک لفظ پر، قرآن پڑھنے والے کو ایک ایک لفظ پر 30 نیکیاں ملتی ہیں رمضان المبارک میں، اور سننے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس سے بڑا اجر اور اس سے بڑا فائدہ اور اس سے زیادہ اچھا موقع ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام اہل ایمان والوں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خیر و برکت اس مہینے میں ہمارے لیے، آپ کے لیے خوب لٹا رہا ہے۔ ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے کی قدر نہ کی، جس طرح ہم نے 11 مہینے زندگی گزاری، اسی طریقے سے رمضان بھی گزار رہے ہیں، آرام سے سو کر اٹھ رہے ہیں، فجر چھوٹ رہی ہے، آپ خود پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ عمل تو رمضان سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ اگر رمضان میں بھی ہمارے گھر ایسے ہیں کہ ایک فرد تو نماز پڑھتا ہے، دوسرے فرد نماز نہیں پڑھتے، ایک فرد روزہ رکھتا ہے، دوسرے فرد روزہ نہیں رکھتے، تو پھر آپ سے آپ کے فیملی ممبر کے بارے میں، آپ سے آپ کے گھر والوں کے بارے میں، آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں، اور اس کا جواب آپ کو ہم کو دینا پڑے گا اللہ کے یہاں، کہ خود تو نماز پڑھ لی، ہمیں نہیں کہا، خود تو روزہ رکھ لیے، ہمیں نہیں کہا۔ آپ خود سوچیں کہ آپ نے رمضان المبارک میں کتنے لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی آپ روزہ رکھو، کتنے فیملی ممبر کو یہ ترتیب دلایا ہے، یہ یقین دلایا ہے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی سحری کی سنت میں شریک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری سنت ہے، کم سے کم کھجور تو بھی ضرور کھانا چاہیے، یہ سنت ہے اور بڑی برکت کی چیز ہے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ضرور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، تہجد کی نماز 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، 6 رکعت ہو، 12 رکعت ہو، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے اتنی تہجد کی نماز پڑھیں، اور ضرور پڑھیں اور ضرور پڑھیں اور ضرور پڑھیں۔ اپنے اوپر لازم اور فرض کر لیں کہ تہجد نہیں چھوٹنی ہے۔ 11 مہینے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے، ایک مہینہ ہماری آپ کی زندگی میں آیا ہے بھائیوں اور بہنوں، اس کی قدر کر لیجئے، انشاءاللہ اس کا اجر آپ آخرت میں پائیں گے۔ اللہ کے یہاں کوئی ایک نیکی کا اجر آپ کا ضائع نہیں ہوگا، اللہ سب کچھ سنبھال کر بالکل آپ کو لوٹا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ساری عبادتوں کے بعد اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز کی پابندی ہو رہی ہے، سنت و نوافل کی پابندی ہو رہی ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہو رہی ہیں، ان سب کے علاوہ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجیے، غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، ضرورت مندوں کی مدد کیجیے، بیوہ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، آپ کے اوپر حق ہے، اگر اللہ نے آپ کو زکوٰۃ دینے کا مستحق بنایا ہے تو آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ غریب کو، بیوہ کو، ضرورت مند کو، حاجت مند کو، بیمار لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو، بیوہ عورتوں کو، یتیم بچوں کو ڈھونڈ کر آپ ان کی مدد کیجیے، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ مالدار کی حیثیت ایک پوسٹ مین کے جیسے، پوسٹ مین کے پاس اگر کوئی لیٹر آتا ہے اور اگر وہ صحیح پتے پر نہیں پہنچایا تو اس کی نوکری جا سکتی اور اسے سزا بھی مل سکتی، کیونکہ اس نے صحیح طریقے سے اپنے کام کو انجام نہیں دیا۔ جو مالدار لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ان کا حق ہے، وہ پوسٹ مین ہیں کہ وہ غریب لوگوں کو ڈھونڈ کر، بیوہ لوگوں کو ڈھونڈ کر، ضرورت مند لوگوں کو ڈھونڈ کر، ضعیف لوگوں کو ڈھونڈ کر، اور قیدی لوگوں کو ڈھونڈ کر، بیمار لوگوں کو ڈھونڈ کر، مسافر لوگوں کو ڈھونڈ کر، سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھے کہ کون غریب ہے، کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، اس کے بعد اس کی مدد کرے۔ یہ مالدار پوسٹ مین کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے یہاں، ان کے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں۔ کس طریقے سے مدد کریں یہ علماء کرام سے پوچھ لیں، جان لیں، سمجھ لیں کہ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ ہم کہاں خرچ کریں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان میں خرچ کریں، اگر کوئی ہے اس کی مدد کریں، اتنا مدد کریں کہ اس کا رمضان کا پورا مبارک مہینہ صحیح اور خوشی سے گزر جائے، اس کی عید بھی اچھی طریقے سے ہو جائے۔
اس کے بعد فرمایا کہ دینی مدرسوں کی مدد کریں۔ آپ کے ان پیسوں سے جو بچے پڑھیں گے، جو قرآن کی تلاوت کریں گے، جو دین کے محافظ بنیں گے، جو دین کا علم لوگوں تک پہنچانے والے بنیں گے، دوسرے نمبر پر ان مدرسوں کی اور ان بچوں کی مدد فرمائیں آپ اپنے پیسوں سے۔ مدارس اسلامیہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام یہاں سے پھیلتا ہے، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری مدارس اسلامیہ کے ذمہ ہے کہ وہ اسلام کو بچوں کے اندر پیوست کرتے ہیں، پھر بچے اسلام سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور پھر وہ لوگوں تک اسلام کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے اور تمام اہل اسلام سے، اہل ایمان سے گزارش ہے کہ آپ مدارس اسلامیہ کی مدد کیجئے، ان کو مضبوط کیجئے تاکہ اسلام محفوظ ہو سکے، اسلام مضبوط ہو سکے اور اسلام کی بات زیادہ سے زیادہ آپ کے پیسوں کی مدد کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے پیسوں کو یہاں پر خرچ کریں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو بتا کے لیے نہیں، پیپر میں اپنا ایڈ دے کر کے نہیں، اس طریقے سے نہیں، چھپ کر آپ مدد کیجیے، چھپا کر آپ مدد کیجیے۔ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی ہے، صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں بیان کرتے رہیں اور لوگوں کو اسلام کی بات بتاتے رہیں، صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری بھی ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اسلام کی حفاظت کریں، آپ اسلام کو مضبوط کریں، آپ اسلام کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو میری دین کی مدد کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ اللہ کی دین کی کتنی مدد کر رہے ہیں، آپ اللہ کی دین کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں، آپ اللہ کے دین پھیلانے میں اور پھیلنے میں کتنی مدد کر رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ 1000 روپے میں سے 25 روپیہ زکوٰۃ نکالنا اور غریبوں کو دینا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ 1,00,000 روپے میں سے 2500 روپیہ غریبوں کو دینا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر مسلمان اپنے زیورات کے، سونوں کے، چاندی کے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں اور نکال دیں تو کوئی مسلمانوں میں غریب نہ رہے، کوئی مسلمانوں میں غریب نہ رہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس 7.5 تولہ سونا سے زیادہ ان کے گھر میں سونا ہوتا ہے، پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، چاہے ان کے پاس ہو یا بینک کے لاکر میں محفوظ ہو، اس وقت بھی ان پر زکوٰۃ واجب ہے اور 7.5 تولہ سونے کی قیمت کا زکوٰۃ ادا کرنا ان پر ضرور واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ بینک بیلنس ہے 1000 ہے اور وہ خرچ نہیں ہوا، بینک میں جمع ہے، ڈپازٹ ہے، فرمایا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، شرط ہے 1 سال کی مدت اس پر گزر چکی۔ یہ ساری وہ معاملات ہیں جو ہمیں اور آپ کو رمضان میں ادا کرنے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں جو پیسہ، جو روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ اسے 700 گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں، 700 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بات لمبی ہو جا رہی ہے، ویڈیو زیادہ بڑی ہو جا رہی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور زکوٰۃ ادا کریں، اپنے پیسوں کی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اپنے سونا اور چاندی کی زکوٰۃ ادا کریں، جو بینک میں ڈپازٹ ہیں یا گھر میں رکھے ہوئے ہیں، 1 سال کی مدت ہو گئی وہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ 1000 روپیہ ہو یا 1,00,000 روپیہ ہو، اس میں سے علماء کرام سے معلوم کر کے زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے لیے، آپ کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے، اللہ رمضان کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اللہ ہم سب کو اس کی قدر نصیب فرمائے، رمضان کو رمضان کے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی محبت میں اللہ میرے لیے، آپ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا آسان فرمائے، اللہ روزی کی حالت میں تمام برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، بد نظری سے، بری چیزوں کے سننے سے، بری بات کو بولنے سے، بری چیزوں کے دیکھنے سے اللہ ہم سب کی روزے کی حالت میں حفاظت فرمائے، روزے کو روزے کے جیسا ادا کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر ہم سب کو نصیب فرمائے اور رمضان میں خوب زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔